نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری پیاری بہنوں، قیامت کا بیان آج قسط نمبر 11 ہے۔ قسط نمبر 10 میں ہم بات کر رہے تھے کہ دو آدمی تھے، ایک قاتل ایک مقتول، دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ کیسے داخل کیا، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ بہت مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، ایک قاتل اور دوسرا مقتول، جو دونوں جنت میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی راہ میں لڑا اور دوسرا شہید ہوا، اور دوسرا یعنی قاتل مسلمان ہوا اور اللہ کی راہ میں لڑا اور وہ بھی شہید ہوا، اور یوں دونوں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو سمجھے آپ لوگ، یعنی دو آدمی ہیں، ایک تو نان مسلم ہے اور دوسرا مسلمان ہے۔ تو جس نان مسلم نے مسلمان کو شہید کیا، اسے قتل کر دیا، وہ شہید ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ تو جس نے قتل کیا تھا وہ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نظر کرم فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا اور وہ بھی لڑائی میں شہید ہو گیا۔ اس حساب سے دونوں ہی جنت میں چلے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے انعامات سے نواز دیں، نظر کرم فرما لیں، اور جسے چاہے پکڑ لیں۔ جیسے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی اسے موت آ جاتی اور وہ جہنم میں چلا جاتا، تو اس کی کوئی بہت بڑی نیکی ہوگی جو کہ وہ مسلمان ہو گیا اور بعد میں لڑا اللہ کی راہ میں اور شہید ہوا۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلا کس کا حق آتا ہے؟ والدین کا۔ والدین کا حق ادا کیا جائے، کیونکہ مخلوق میں سے انسان پر سب سے زیادہ احسانات اس کے والدین کے ہوتے ہیں، لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے زیادہ حقوق بھی والدین ہی کے رکھے ہیں۔ والدین کے بعد جیسے جیسے دوسرے لوگوں کو احسانات ہوں گے ویسے ویسے انسان پر ان کے حقوق محسوس ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کے احسانات اپنے بندوں پر اتنے زیادہ ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو کہ سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں ہے، فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو نہیں کر سکو گے۔ تو جبکہ والدین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کیونکہ والدین نے آپ کے اوپر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، آپ کو دنیا دکھائی، آپ سے بے حد محبت کی، آپ کو تعلیم دلوائی، آپ کے کھانے پینے کا، کپڑے کا، ہر چیز کا خیال رکھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ذات پاک ہے جس کے والدین سے بھی زیادہ بے حد و حساب احسانات ہیں، جس نے آپ ہی کو والدین دیے، دنیا کی ہر چیز عطا فرمائی، کھانے پینے کی چیز آپ کے لیے، زینت، ہر چیز، ہوا، پانی، پتہ نہیں کیا کچھ، گننے بھی لگ جائیں تو گن نہیں سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ سیاہی بھی تمہاری ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لکھتے لکھتے تم تھک جاؤ گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، پین، پیپر، پانی سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی نعمتیں انسانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو ان سب باتوں کی وضاحت کے بعد کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ حقوق اللہ پہلے آتا ہے، بعد میں حقوق العباد، پہلے حقوق اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ اور میرے علم میں قرآن و حدیث سے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ حقوق العباد پہلے آتے ہیں، بلکہ عقل یہ کہتی ہے، سمجھ یہ کہتی ہے، سارا مطالعہ کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق پہلے آتا ہے، بعد میں انسانوں کا حق آتا ہے۔ کوئی حقوق اللہ میں پاس ہو گیا وہاں پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں اس کے اوپر نظر کرم ہوگی، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ اس بات میں شبہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق جسے چاہے معاف فرما سکتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کے بارے میں یہ قانون بنا دیا ہے کہ وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، اسی طرح اپنے حقوق کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ شرائط مقرر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان شرائط کو پورا کرے گا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے، اور جو شخص ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا
ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، بے شک میں بہت بڑا بخشنے والا ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، نیک عمل کرے اور اس راہ پر ڈٹا رہے۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 82۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے 4 شرائط مقرر فرمائی ہیں: توبہ، سچا ایمان، نیک اعمال، استقامت۔ جو شخص ان شرائط کو پورا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیں گے۔ تو جو شخص توبہ استغفار بھی نہ کرے، نماز روزہ بھی نہ کرے، صدقہ خیرات بھی نہ کرے اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی کوشش بھی نہ کرے، دین کی راہ میں کوئی تکلیف یا آزمائش آنے پر ثابت قدمی بھی نہ دکھائے اور یہ سمجھتا رہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، خود ہی بخش دے گا، تو یہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کوئی بھی مدد اسباب کے بغیر نہیں ملتی۔ جب تک کہ آپ اپنے ساتھ اسباب نہ بنا لیں، کوشش نہ کر لیں، محنت نہ کر لیں تو پھر مدد آتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، حاصل کلام یہ ہے کہ جس طرح حقوق العباد ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، حقوق العباد کے معاملے میں جب تک انسان کا دامن صاف نہیں ہوگا تب تک آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اسی طرح حقوق اللہ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ حقوق اللہ ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، حقوق اللہ ادا کیے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ دونوں حقوق اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن جب دونوں کا تقابل کیا جائے گا تو ہم بلا تعمل یہی کہیں گے کہ حقوق اللہ حقوق العباد سے زیادہ اہم ہیں۔ اس کی وضاحت خوب کر دی گئی ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں اچھی شکل و صورت دی، ہمارے کھانے پینے کے لیے ہوا پانی ہر چیز کا بندوبست کیا، ہمارے لیے زمین کو خوبصورت بنایا، آسمان چھت بنائی، زمین کو بچھونا بنایا، ہمارے رہنے کو گھر بار ہر چیز دی۔ کتنی چیزیں گنے کہ گنتی کرنی بھی مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے مقربین بندوں میں کر لے، اور کوئی کتنا بھی بچنے کی کوشش کرے، کوئی کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، شیطان تو حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان انسان کا اصلی دشمن، اس لیے کثرت سے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو حدیث کے مطابق جس میں یہ 4 صفات ہوں گی اس سے اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا۔ تو ہم استغفار کرتے رہیں گے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو صفت نمبر 1 پالیں گے، سچا ایمان ہوگا تو صفت نمبر 2 پالیں گے، نیک عمل کریں گے تو صفت نمبر 3 پالیں گے، استقامت، دین میں استقامت رکھیں گے، یعنی کوئی بھی آپ نے نیک کام کرنا ہے تو اس میں استقامت کی ضرورت ہے، وہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہماری ضرور بخشش فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔